اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک عنوان خاص لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، یعنی کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو شہرت سے، کسی کو اپنی خواہشات سے، کسی کو مال سے۔ اسی طرح سے ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محبت میں مبتلا ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اور وہ کون سی محبت ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت۔ اور جب یہ محبت ہو جائے، یعنی اللہ سے محبت ہو جائے، تو پھر عبادت میں لذت آتی ہے، دعاؤں میں سوز و گداز آتا ہے، پھر مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، غمخواری پیدا ہوتی ہے، اور یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اگر اللہ کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر کہاں کہاں لاپرواہی برتتا ہے، یہ ہم عام زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے اللہ کی محبت ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان تو اللہ کی محبت میں دوڑ پڑتے ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہی محبت آج اسی محبت کا محبت کے ساتھ ذکر کریں گے، یعنی موضوع ہے اللہ سے محبت۔ اور وہ کیسی محبت ہے جناب؟ اور ایسی محبت کہ جسے حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، یا اس قدر قریب آ جاتا ہے، اللہ کا ایسا قرب حاصل کر دیتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا معراج ہوگی کہ اللہ خود اس سے محبت فرمائے۔ اور جناب اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اللہ سے محبت، آج اللہ سے اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس بہترین اور محبت بھرے عنوان پر گفتگو کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جو سراپا خود بھی محبت ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے میں اور اس وقت کچھ نہیں کہوں گی۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ARYQ TV پر اپنا مقام علیحدہ جداگانہ انداز تکلم سے اپنا مقام بنا رہی ہیں، ہمارے ساتھ صدف فاطمہ موجود ہیں، معلمہ ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج ان سے بھی اللہ کی محبت پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ سے محبت، اور ہم جانتے ہی ہیں کس قدر یہ خوبصورت جذبہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اپنی محبت کا پہلے ذکر کیا، فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے بے شک وہ قادر مطلق، وہ رب، وہ مالک جسم و جہاں، وہ ساری کائنات اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے انسان کو بنایا تو جہاں اس کو دیگر اعضاء دیے ہیں وہاں اس کو ایک محبت برا دل بھی عطا کیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ آپ عقل سے ہم سوچتے ہیں، دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے، وہ جو قلب ہے وہ ایک طرف تو محبت بھی کرتا ہے، دوسری طرف وہ مرکز بھی ہے انوار و تجلیات کو جذب کرنے کا۔ تو اگر قلب اپنی محبت سے معمور رہے، اس نور سے معمور رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو پھر اس پر انوار اترتے ہیں، تجلیات اترتی ہیں. بے شک. تو مرکز محل وہ کیا ہوا؟ وہ قلب ہوا، وہ دل ہوا جسے محبت کے لیے بنایا گیا. واہ. محبت کے لیے بنایا گیا اور اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا کہ پورے وجود میں کتنے اعضاء ہیں، چنا اسے گیا ہے کہ انوار اور تجلیات اسی پر اترتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. خاص دل ہوتے ہیں. جی. تو ہم نے تو اس میں غیروں کو بٹھا دیا نا اس دل میں، تو اسی لیے ہمارے دل میں وہ نور نہیں اتر رہا، وہ جو انوار اترنے تھے وہ نہیں اتر رہے. پاکیزہ اور صاف محبت کو حب کہتے ہیں، اور حب اسی سے ملتا جلتا لفظ حبات ان بیج کو کہتے ہیں. تو محبت جہاں ہے گویا وہ زندگی کا، روح کا، اس پوری چہل پہل کا، سب کا مغز ہے، سب کا بیج ہے. صحیح. بیج آپ دیکھیں کہ اس سے پھوٹتے ہیں پودے اور درخت. تو یہ محبت کا بیج جب دل میں لگ جاتا ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی کہتے ہیں، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، تبھی تو ایمان بنتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بے شک. تو ایک بیج گویا لگ گیا، نور کا بیج. پھر ہمارے اعمال سے اس کی آبیاری ہوتی ہے. جیسے شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. اب ایمان لے آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. ان سے آبیاری ہو رہی ہے اس محبت کے بیج کی جو دل میں لگ گیا ہے. اب جتنے آپ اعمال بہتر کرتے جائیں گے، آپ غور کریں تو پودا نکلتا ہی تب ہے جب اسے پانی ملتی ہے، غذا ملتی ہے، اسے اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، تو اتنا وہ تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے. بعین ہی ایمان کا جو نور ہے، ایمان کا جو بیج ہے، اسے اگر آپ نے پھلدار درخت بنانا ہے تو پھر اعمال ویسے کرنے ہوں گے کہ جس سے اس بیج کی آبیاری ہو. اللہ کی محبت ایسی خاص چیز ہے کہ جیسے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دوسرے لوگ تو وہ ہیں جو غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، پھر ان غیر اللہ سے بتوں سے محبت کرتے ہیں. كَحُبِّ اللَّهِ جو حق اللہ کا ہے، بے شک. کہ انہیں ایسی محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. مالک تو بنانے والا خالق وہ ہے، اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے. مگر یہ کیسے غافل لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے اس خالق و مالک سے ان کی محبت کا تعلق بڑا شدید ہے. اور ان کی زندگی پھر اس کی مصداق ہوتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہر عمل پھر ان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کی قربت چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آپ کوئی خزانہ آپ چاہتے ہیں نا، تیل بھی ہے، پانی بھی ہے، معدنیات بھی، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کھودنا پڑتا ہے. تو بعین ہی وہ خزانہ جو اس کی قربت کا ہے وہ ایسے تھوڑی مل جائے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک پہ ختم کرتی ہوں بات کہ جو اللہ سے ملاقات کا، ملنے کا چاہت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے. کیا معراج ہے محبت کی. در حقیقت یہ محبت ہو جائے، تقاضے کیا ہیں اللہ سے محبت کے، فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ضروری اور یہ ایک بہت ہی بیسک بنیادی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. ویسے تو ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اصل محبت صرف زبان سے اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے عملی جو ہے ہم کس طرح سے عمل سے ہم ظاہر کر رہے ہیں. اور اللہ سے محبت کے تقاضے کیسے کہ ہم اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے اثرات، اس کی زندگی کیسے وہ بسر کر رہا ہے، کیسے وہ گزار رہا ہے، اس سے نمایاں ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے سب سے پہلے تو یہ کہ وحدہ لا شریک، یعنی کہ اللہ پاک معبود برحق، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننا. بے شک. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو گویا اس قرآن کی آیت سے یہ نمایاں ہوا، یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اللہ سے محبت کا تقاضا بتا دیا کہ کس طرح سے ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمائیں گے تو ہم گویا اللہ سے محبت فرمائیں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے. اور اس کے علاوہ اور جو علامتیں ہیں جیسے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے. یعنی ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں جس میں ایک طرف جو ہے وہ ہماری نفس کی خواہش ہے اور ایک طرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے.
تو گویا جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکام کو اختیار کرے، تو یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے علاوہ ذکر الہی کی کثرت، یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو اگر انسان جو اللہ سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ انفال میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور اس کے علاوہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہمیں ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، ہمیں امن دیا، اولاد دیا، گھر، روزگار، دنیا کی تمام آسائشیں، ان گنت بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس طرح سے شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک نہیں کر سکتے۔ اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور ناپسندیدگی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے بالکل کسی سے، بے شک۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ نے پسند فرما دیا اس کو آپ نے پسند فرمایا، اس کو آپ نے اپنا لیا۔ جس سے اللہ پاک نے روک دیا، جس کو ناپسندیدہ فرما دیا، اس سے آپ دور ہو گئے، اس کو آپ نے بھی ناپسندیدہ فرمایا۔ اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سب سے اہم تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا، کیونکہ انسان جو ہے آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر طرح کی آزمائشوں سے گزر رہا ہے، خواہشات سے بھی ہیں، خواہشیں بھی مل رہی ہیں، آزمائشیں بھی مل رہی ہیں، لیکن انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ حکمت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے۔ بے شک اگرچہ اس وقت وہ نہیں اس چیز کو ریئلائز کر پا رہا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو سونپ دینا اللہ سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی، آمین الہی، آمین۔ اور بس راضی برضا ہونا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہی تو تقاضا ہے کہ اس محبوب کے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس قدر محبت کریں کہ بس جو عطا کریں وہ لے لیں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے اللہ سے محبت، اور یہ اس قدر محبت والا، اس قدر پیار والا عنوان ہے کہ سارا حق اسی رب کا تو ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ لائق عبادت ہے، لائق محبت ہے، تو اسی سے محبت کی جائے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اسی رب نے ہمیں تخلیق کیا اور تمام تر نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور صدف فاطمہ بھی رونق افروز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب بات کر لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہترین، بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ، آیت مبارکہ کے تعلق سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیا تعلق ہے آپس میں دونوں کا، کیسے آپ وضاحت کریں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے میں اسے دیکھوں نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، تو اس میں اللہ کی پہلی محبت کا ذکر ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے اپنی زبان مبارک سے ان سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی پہلی بات آ گئی کہ کیا تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کے خواہش مند ہوگے، اللہ کی قربت کے خواہش مند ہوگے، چاہو گے کہ تمہیں ولایت ملے، دوستی ملے، تم اس کے اور قریب ہو جاؤ۔ تو پھر بتایا کہ اگر تو واقعی تمہیں محبت ہے تحبون اللہ فاتبعونی، تو اے محبوب آپ انہیں کہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، پہچانیں کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، محبتوں کا مرکز ہے اللہ کی،
اللہ نے اتنے انبیاء کو بھیجا مگر جو محبوبیت کبریٰ کے مقام جو حضور کو عطا ہوا وہ کسی اور کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کی اطاعت سے بھی آگے بڑھ کر ان کی اتباع یعنی ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور پیروی کرتے چلے جاؤ. وہ کیسے لقمہ لے رہے ہیں, وہ کیسے سو رہے ہیں, وہ کیسے چل رہے ہیں, ہر ادا کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی کتنی اداؤں کا ذکر کیا, اور یہاں تو اس کو جوڑ دیا نا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو شرطیہ ہے, پھر تو تمہیں حضور کی اتباع کرنی پڑے گی. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم چلے جائیں جو پچھلی آیات میں ذکر ہے کہ کفار سے دوستی نہ رکھو, مشرکین سے دوستیاں نہ رکھو, اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, بتوں کو تو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کی قربت کے لیے. یہود ہے تو وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو کہیں اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں. اتنے عقائد خراب ہو چکے. تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے گویا یہ بتا دیا اگر اللہ سے محبت ہے تو ادھر کیوں نہیں آتے ہو؟ پھر یہ میرا محبوب ہے جو مرکز ہے محبت کا. اگر اس دعوے میں سچائی ہے تمہارے, تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو, تو پھر بتوں کو چھوڑو, اپنے غلط عقائد کو چھوڑو, پھر اس مرکز پر آ کر ان کی چوکھٹ سے لگ جاؤ. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. گویا یہ بتایا کہ حضور کی چوکھٹ کے جو غلام ہو جاتے ہیں, جو حضور کے در کے ساتھ لگ جاتے ہیں, یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس شرط کو مکمل کر دیا, پورا کر دیا. پھر آپ دیکھیں تو ویسے عام حکم یہ ہے کہ اطاعت کرو, یہ ایمان کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا ہے, اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ حضور کی بات نہیں مانتے, کیونکہ ہمیں اللہ کے احکامات کا کیسے پتہ چلا؟ حضور کے ذریعے پتہ چلا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ قرآن ہے, تو ہمیں پتہ چل گیا یہ قرآن ہے. تو اطاعت تو عام دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو آفیسر کی ایک جو ماتحت ہے وہ اطاعت کرے گا, بات مانے گا, مگر بات ماننے میں دل شامل ہے کہ نہیں, مرضی شامل ہے کہ نہیں, کوئی اپنے پیسوں کے لیے, کوئی نوکری کے لیے, کوئی کسی لالچ میں اطاعت تو کر رہا ہوگا. یہاں اللہ نے اطاعت کو بھی ہٹا کے اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ اس اطاعت میں محبت کی چاشنی ہو, میرے محبوب سے ایسے لگو کہ تم واقعی عاشق بن جاؤ, غلام بن جاؤ, اور پھر ان کی پیروی کرو, پھر ان کی اداؤں کو, ان کے طریقے کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, انہی کی زندگی کامل ترین نمونہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تم بیمار ہو, تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو, آزمائش میں ہو, ایک در ہم بتا رہے ہیں, یہ رب گویا بتا رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ, اور ادھر سے لگ جاؤ گے تو تمہاری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء, سید المرسلین, یعنی جو سب سے چنا ہوا طبقہ ہے, جنہیں نبوتیں وہاں سے عطا ہوئی ہیں, اپنے کسب کی بنا پر نہیں, جو چنیدہ لوگ تھے, ان چنیدہ لوگوں کی بھی سرداری حضور کے پاس ہے. اور وہ جو حدیث قدسی ہے کہ لولاک ما خلقت الافلاک, یہ جو میں اور آپ اور یہ سب زمین و آسمان, یہ سب اس محبوب کی خاطر ہی تو کون و مکان کو سجایا گیا. تو پہچانو معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر معرفت سے آگے بڑھو, پھر ان کی بات مانو, پھر ان کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اپنے لیے نمونہ بنا لو. وہ کیسے حضرت عبداللہ بن عمر اونٹنی گھماتے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں, گناہ ثواب پیچھے رہ گیا. حضور کیسے ادھر گھمائی تھی تو ہم بھی اونٹنی گھماتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا. یہاں ہم دنیا میں امتحان دیتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ رزلٹ کب آئے گا, کیا آئے گا, پاس ہوں گے, فیل ہوں گے, کون سا گریڈ آئے گا. یہاں تو اللہ نے سب سے بڑا درجہ, سب سے بڑا گریڈ بتا دیا, یحببکم اللہ, کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اس سے بڑا مقام کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی ایک مومن کی, بالکل, کہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائے. پھر یہی نہیں, یہاں پر ہی بس نہیں, بلکہ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ غلطیاں سب معاف کر دوں گا.
کہ پچھلی زندگی میں جو کچھ تم نے کیا اب تم یہاں آ گئے ہو. اسی سے میں آگے بڑھاؤں گی بات کو. اب گناہ کے حوالے سے آپ نے بات کی نا, اگر کسی شخص سے صدف فاطمہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں تو کیا پھر اللہ کی محبت وہ حاصل کر سکتا ہے؟ اب اس کے ساتھ میں یہ ضرور پوچھوں گی توبہ اور اللہ کی رحمت کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں؟ جی بالکل. انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے, شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کہ جس نے غلطی یا کوئی گناہ نہ کیا ہو. ہیومن از ٹو ایئر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی, کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ کہ ہم قریب نہیں جا سکتے, تو یہ غلط ہے, کیونکہ اسلام ہمیں مایوسی کا نہیں امید کا درس دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, خطا کار ہے, اور وہ صرف اس لیے معافی نہیں مانگ رہا کہ اللہ چونکہ وہ بار بار اس سے سرزد ہو رہا ہے تو اب اللہ سے وہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, تو یہ غلط ہے. یہ اس شیطان بڑھاوا دے رہا ہے, ایسا نہیں. بلکہ اگر آپ کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے, آپ نے یہ غلطی کی ہے, تو آپ اگر فوری معافی مانگ لیں اور احساس کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ بھی اللہ پاک نے اے میرے بندوں کہہ کر پکارا ان لوگوں کو جنہوں نے خطائیں کی, جنہوں نے گناہ کیے. اس سے گویا ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, ایکسیپٹ کرنے والا ہے. بے شک اللہ کو توبہ کرنے والے بندہ پسند ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری بیاباں میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے مل جائے. بے شک. تو اللہ کی رحمت یعنی گویا بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ صرف اس لیے گناہ کرتے رہنا کہ اللہ معاف فرما دے گا, میں غلطی کروں گا اللہ معاف فرما دے گا, نہیں. بلکہ اس کی کنڈیشنز, اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میں نادم ہونا ہے اور آپ جو ہے دل سے اس کی ریئلائزیشن ہو, اس کا احساس ہو, اور یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اب آئندہ سے آپ وہ گناہ سرزد نہیں کریں گے, اور پھر آپ نے توبہ قبول کرنی ہے. تو اللہ پاک بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے معاف فرمائے. ہم نے آج تک جتنے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں ہمیں معاف فرمائے اور توبہ کرنے والا بنائے. آمین آمین. اللہ رب العزت ہمیں توابین میں شامل فرمائے. اور کثرت سے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں, گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتے ہیں, لیکن یہ اقرار کرنا اپنے رب کے سامنے, وہ تو جانتا ہے, علیم و خبیر ہے, باریک بین ہے, سب کچھ جانتا ہے, لیکن آپ نے اقرار کرنا ہے پروردگار میں آ گیا ہوں تیری چوکھٹ پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس نے تو کہا, فرمایا اس پاک پروردگار عالم نے, تو کیوں اس کی رحمت سے مایوس ہو, اس کے در پر جائیں, آنسو بہائیں, اشک باری کریں اور اس سے توبہ اور استغفار کریں. بالکل مایوس نہ ہو اس رب کی رحمت سے, وہ ضرور معاف کرنے والا, بڑا رحمت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر, بڑا رحیم و کریم, رحمان ہے نا, وہ رحیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, اور ستار العیوب بھی ہے. تو آپ کے پردہ پوشی تو وہ کرنے والا رب ہے, بس اس کو بتا دیجئے سب. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب اللہ سے محبت کی, کہ جناب ہم جب اللہ سے محبت کریں گے, ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں, ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے, ہمیں سب کچھ کس نے دیا, ہمیں اس تمام جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تمام نعمتوں کے ساتھ, وہ سب کچھ کیسے ہمیں عطا ہوا. یہ سوال جب تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ سے کریں گے تو آپ کو خود بخود اس رب کائنات سے محبت ہو جائے گی. ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ہمارے ساتھ صدف فاطمہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بات کر لیتے ہیں
فوائد کی کہ اللہ سے محبت کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں بے شمار، آپ اپنے انداز میں کیسے بیان فرمائیں گی، کہیے گا؟ شکریہ زینب. دیکھیں ایک بات تو بنیادی بات جو میری ایک سوچ میں آتی ہے وہ یہ کہ ترازو توڑ دینا، فوائد و ثمرات کے، خود غرضی کے، یہ فائدہ ہوگا، یہ اللہ سے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے. بے شک. وہ خالق و مالک ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ ایک بندہ اسے چاہے، اسے پیار کرے، اور اس کے من میں، اس کے قلب و روح میں یہ جاگزی ہو جائے کہ لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. کوئی محبت کی بات کرے تو اس کی دل کی گھنٹی ادھر بجنی شروع ہو جائے کہ میرا محبوب تو میرا وہ ہے. دیکھیں کسی سے محبت کی جاتی ہے نا تو تین چیزیں ہوتی ہیں. کسی کے حسن کی وجہ سے کی جاتی ہے، دوسری کوئی احسان کرے آپ پہ، بہت مسلسل کرتا رہے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور تیسرا کسی فضل و کمال کی وجہ سے کہ کوئی بڑا خوبیوں والا ہے تو اس کی وجہ سے. تو ان سارے معیارات کو لا کے دیکھیں تو پھر رب سے زیادہ کوئی محبت کا حق رکھتا ہے؟ وہ حسن مطلق جس کے حسن کے نظارے. تو ایک بات تو بنیادی بات تو یہ، ہم فوائد و ثمرات تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی ایک ثمر جاتی ہے، وہ ابدی زندگی، وہ اخروی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو سنوارنے کا سب سے مؤثر ہتھیار، سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو. آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جس میں پھر موت نہیں ہے. تو اس میں کامیابی چاہتے ہو تو رب سے خالص ہو کر محبت کرو، کیونکہ وہاں میل کچیل جو ہے وہ نہ تو چھپتی ہے، نہ آپ پسند کی جاتی ہے. کھوٹ ذرا سا بھی آ جائے تو وہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے. نا کہ دل اللہ کا گھر ہے، اسے میل سے صاف کرنا ہے. ہاں جی. تو ایک دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک خوف سے محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں، ایک وہ ہیں جو جنت کے لالچ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو صوفیاء کو صوفیاء کیوں کہتے ہیں، اولیاء کو اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خالص ہو کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوف سے اور لالچ سے بے نیاز رہتے ہیں. پھر یہ سکون کا ذریعہ ہے. آج آپ دیکھیں تو معاشرہ پورا بے سکونی، بے چینی، اضطراب کا شکار ہو رہا ہے، اور اتنی عیاشیوں کے باوجود، مال کے باوجود اطمینان نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ سے محبت اور اللہ کا ذکر ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. اس بندے کے پاس اطمینان قلب کی وہ کیفیت رہتی ہے کہ جو مال سے نہیں آ سکتی، جسے کوئی چرا نہیں سکتا ہے، جسے کوئی چور، کوئی ڈاکو لے جا نہیں سکتا. یہ تو اس کا اپنا رب سے ایک تعلق ہے. پھر جب رب کی قربت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرا بندہ جب آ کر آپ سے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ادھر بندہ محبت سے کہتا ہے یا اللہ، ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، تیری کیا ضرورت، تیری کیا خواہش. تو ایک اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کی قریب ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کائنات تو اس کے لیے کیا چیز ہے، یہ دنیا اس کو مالک بنا دیتا ہے کہ جو چاہو کرو. حضرت ابراہیم بن ادم وہ کنارے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آ کر سوچتا ہے کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گیا. تو انہیں اس کی کشف القلوب کی وہ کیفیت مل جاتی ہے کہ وہ دل میں سوچا انہیں خبر ہو گئی. اس کے سامنے سوئی گرائی اور کہا مچھلیوں سے کہ سوئی لے کر آؤ. تو ساری مچھلیاں حاضر ہو گئیں. کہتے ہیں وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بحر و بر کی، اللہ نے ملکیت دے دی، تصرف دے دیا. تو اس کی قربت بڑا خزانہ ہے نا. تو اللہ کی قربت ملتی ہی اہل محبت کو ہے، پیار والوں کو ہے، عاشقوں کو ہے. تو ان کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں. وہ قسم کھا لے وہ بندہ تو اللہ اسے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس کی قسم کو پورا کر لے. وہ ایک مشہور واقعہ نہیں کہ ایک مجذوب جا رہا تھا تو اس کے کیچڑ سے اس کے ساتھی پر چیٹے پڑ گئے. ایک جوڑا جا رہا تھا تو اس نے اس کو دے کے تھپڑ مارا کہ میری محبوبہ کی کپڑوں پر چیٹے پڑ گئے ہیں. تو وہ تھوڑے چند قدم ہی آگے چلا تھا تو وہ ایسے وہ گرا کہ گویا عاطف الغیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کے ساتھ تم ایسا کرو تو تمہیں جواب نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے.
تو اللہ کے دوست کوئی زبان سے کہہ دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ ارادہ کر لیں تو وہ ارادے پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوتی ہے جو عام بندہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ پھر اسی طریقے سے ان سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، وہ چونکہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدمت دین، خدمت اسلام، قرآن کی اس نظام کو لگانے میں، دیگر لوگوں تک پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک وہ ہے بلندی کا راستہ کہ جس میں بلندی کی انتہاؤں تک بھی عقل نہیں پہنچ سکتی، تو عقل کی ہماری ایک حد ہے، مگر اس رب کی کائنات تو بے کران ہے، وسعتوں والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فائدے ہی فائدے ہیں، ثمرات ہی ثمرات ہیں، قلبی بھی، اخلاقی بھی، روحانی بھی، ہر طرح سے انسان نفع ہی نفع کماتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے، صبر کرتا ہے تو اس پر اور درجے بلند ہوتے ہیں، غلطیاں پتوں کی طرح جھڑ جاتی ہیں، انسان اور زیادہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر کوئی سوچ آتی ہے، اس پر بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہیں کہا یحب المحسنین، تو ان اللہ والوں کی اداؤں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ اگر حاجرہ دوڑتی ہیں علیہ السلام تو ان کی اداؤں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، تو یاد رکھیں وہی رب ہے آج بھی۔ اس کی ہر بندے کی ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اور جب اس نے خود فرما دیا نا کہ میں تو قریب ہوں، یعنی وہ آپ سے اتنا قریب ہے کہ آپ جب چاہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں، بس عکس بہائیں، ہم نے کہا نا جیسے اس وقت بھی کہ ایک کونا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں، بس دل میں آنکھیں بند کریں اور اللہ کی یاد آپ کے دل میں، اللہ کی محبت آپ کے دل میں، اور جو کلام کرنا ہے آپ کر لیجئے، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ اب یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ہم آج جس مادی دور میں زندہ ہیں، لوگ اپنے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کریں؟ صدف یہ بتائیے گا، اس رشتے کو کیسے مضبوط کریں؟ ہم نے تو بڑی عجلت میں سارے کام کرنا شروع کر دیے نا، نماز بھی پڑھتے ہیں تو 36,000 خیال دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، ادا کی اور بس ادا ہو گئی۔ بالکل بالکل درست فرمایا۔ جیسے ابھی جس دور میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک مٹیریلسٹک دور ہے، ایک مادیت پہ ہے مبنی ہے، اور ایک سوشل میڈیا اور ایک اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ جو ہے اس کی ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور مصروفیات اس طرح سے بڑھ گئی ہے کہ کسی کو اپنے کریئر کی فکر ہے، کسی کو اپنی جابس کی ہے، کسی کو اپنی اولاد کی تعلیم کی ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے گولز کی اچیومنٹس کی ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ مصروفیات کے اور اچیومنٹس اور آبجیکٹیوز ہیں، گولز ہیں، اس کو اچیو کرنے کے چکر میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں صبح بھی اگر ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا دھیان اور توجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف یا ہم سیل فون کی طرف جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی ہم، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اور لیکن صرف یہی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، یا صرف یہی ہمارے لیے نہیں، بلکہ سکون جو ہے صرف ہماری لائف میں یہ جو ایکسیسریز ہیں اس سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو اب اللہ کے ذکر کو، اللہ سے محبت کو ہم کس طرح سے اس کو اس دنیا میں اجاگر رکھیں، اور کس طرح سے ہم دنیا کے ساتھ اس کو لے کر چلیں؟ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ رعد میں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں، اگر ہمیں اچیومنٹس مل بھی جاتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس سے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ بے سکون ہیں، کیونکہ ان کو جسم کی ضروریات تو مل رہی ہیں لیکن جو روح کی غذا ہے، جو روح کی غذا ہے وہ نہیں مل رہی، اور وہ کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کے ذکر سے ملے گی، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت سے ملے گی۔ تو اللہ سے محبت کس طرح ہم قائم رکھ سکتے ہیں اس مٹیریلسٹک دور میں؟ کہ ہمیں تو ایک ٹائم مینج ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے، ہمیں اپنا پورا ایک اسکیجول بنانا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جیسے ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے تو ہم کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عطا ہمیں کیا ہے کچھ، اور اگر ہم دیکھیں کسی اور کو پریشان حال میں یا جس کے پاس نعمت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کہیں، استغفار کریں، توبہ کریں،
تو یہ سارے جو ذکر ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم نعمتوں کا شکر جب ادا کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، شکر گزاری بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو گنیں، جیسے اب رات میں اگر ہم سوتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں ہم کتنے کمفرٹ زون میں ہیں، ہم کتنے آرام دہ بستر میں سو رہے ہیں، ہم جو ہے دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ریئلائزیشن ہوگی، اللہ کا شکر جب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی اجاگر ہوگی، اور ہم اور ان کو دیکھیں جن کے پاس نعمتیں وہ موجود نہیں ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نعمت نہیں ہے، آپ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس کون سی نعمتیں موجود ہیں، تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں۔ اب قرآن پاک سے تعلق مضبوط ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم روز جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب ایک رکوع ہی اگر پڑھ لیں لیکن اس کے جو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں ہم نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ سواد میں ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، تو یہ نہیں کہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کو غور کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور توبہ کی عادت اپنائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے اچھی صحبت اختیار کریں، اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائی ہیں، صدف فاطمہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت آج کا جو موضوع تھا، میں یہ سمجھتی ہوں جب ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، عبادت تو کرنی ہے لیکن اللہ کے بندوں کا خیال بھی رکھنا ہے، وہ راستہ بھی ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب خلق خدا سے محبت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ہر طریقے سے جتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جسے اللہ نے بہت پسند کیا ہے۔ بس توجہ رکھیے اس پروردگار عالم کی طرف، یعنی جب توجہ ہوگی تو آپ کی طرف بھی توجہ مرکوز ہوگی، جو توجہ رکھتا ہے اسی پر توجہ کی جاتی ہے جناب۔ تو یہ فارمولہ بڑا ہی زبردست ہے، محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، ہر دم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، زندگی بخیر، تو کسی نئے اور اسی طرح کے خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔